سے مخاطب ہوں آ جائیں شکر میں جیسا قریب آئے نہیں تو پھر مطلب کچھ اشعار دیکھیں ایک بار سلوات پڑھ دیں بآواز بلند. اچھا حالات حاضرہ دیکھتے ہوئے میں نے 4 مصرے کہے تھے جنہیں میں پڑھ چکا ہوں پھر پڑھ رہا ہوں کہ جو اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پھر آج ضرورت ہے اسلام کی حفاظت کی نصرت کی. اس حوالے سے یہ 4 مصرے ہیں کہ اگر بچانا ہے اسلام پھر بلاؤں سے، اگر بچانا ہے اسلام پھر بلاؤں سے تو چل کے لے لو سبق کربلا کی ماؤں سے. اگر بچانا ہے اسلام کربلاؤں سے. آگے آئیے آپ لوگ آگے آئیے رضا بھائی. ہاں آپ صحیح. اگر بچانا ہے اسلام پھر بلاؤں سے، اگر بچانا ہے اسلام پھر بلاؤں سے تو چل کے لے لو سبق کربلا کی ماؤں سے، تو چل کے لے لو سبق کربلا کی ماؤں سے. ارے اسے بھی دین کے لیے ماں نے رن میں بھیج دیا، اسے بھی دین کے لیے ماں نے رن میں بھیج دیا، ابھی جو چل نہیں سکتا تھا اپنے پاؤں سے. اسے بھی ماں نے اسے بھی دین کے لیے ماں نے رن میں بھیج دیا، ابھی جو چل نہیں سکتا تھا اپنے پاؤں سے، ابھی جو چل نہیں سکتا تھا اپنے پاؤں سے. دیکھیں کہ حبیب نکلے. ایک بار سلوات پڑھ دے بآواز بلند. یہ بھی 4 مصرے دیکھیں محسوس کریں گے بہت مقبول ہوئے تمام زیادہ تر ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر بھی یہ مصرے پڑھے گئے ہیں. دیکھیں کہ کچھ اس انداز سے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جانماز پہ سجدگاہ اور پھر سجدگاہ کے ساتھ ساتھ تسبیح فاطمہ، اور جب آپ نماز پڑھ چکتے ہیں تو سجدگاہ کے اوپر تسبیح فاطمہ ہے. اب مصرع ملاحظہ فرمائیں، میں اسے دے رہا ہوں کہ تسبیح فاطمہ کے ہے پہلو میں سجدگاہ، تسبیح فاطمہ کے ہے پہلو میں سجدگاہ، ماں کربلا کے بعد سے بیٹے کے ساتھ ہے. تسبیح فاطمہ کے ہے پہلو میں سجدگاہ، ماں کربلا کے بعد سے بیٹے کے ساتھ ہے، ماں کربلا کے بعد سے بیٹے کے ساتھ ہے. تسبیح فاطمہ کے ہے پہلو میں سجدگاہ، ماں کربلا کے بعد سے بیٹے کے ساتھ ہے. کس میں ہے دم جو روک سکے غم حسین کا، کس میں ہے دم جو روک سکے غم حسین کا، ذکر غم حسین پہ زہرا کا ہاتھ ہے. کس میں ہے دم جو روک سکے غم حسین کا، ذکر غم حسین پہ زہرا کا ہاتھ ہے. ذکر غم حسین پہ زہرا کا ہاتھ ہے. دیکھیں کہ نفس نفس میں گھٹن تھی کدھر گئے ہوتے، فریب کھا کے زمانے سے ڈر گئے ہوتے. نفس نفس میں گھٹن تھی کدھر گئے ہوتے، فریب کھا کے زمانے سے ڈر گئے ہوتے. ہمیں تو کرب و بلا نے بچا لیا ورنہ غم حسین نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے. ہمیں تو کرب و بلا نے بچا لیا ورنہ غم حسین نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے. دیکھیں کہ یہ غم حسین نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے. ذکر شبیر ہی
جینے کا وسیلہ ہے شمیم، ذکر شبیر ہی جینے کا وسیلہ ہے شمیم، زندگی اس کے سہارے ہی گزر جائے گی، ذکر شبیر ہی جینے کا وسیلہ ہے شمیم، زندگی اس کے سہارے ہی گزر جائے گی، تم عزاداری شبیر سے روکو نہ ہمیں، ارے مچھلی پانی سے جدا ہوگی تو مر جائے گی، تم عزاداری شبیر سے روکو نہ ہمیں، تم عزاداری شبیر سے روکو نہ ہمیں، مچھلی پانی سے جدا ہوگی تو مر جائے گی، مچھلی پانی سے جدا ہوگی تو مر جائے گی۔ سلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ ایک مطلع چند شعر ملاحظہ فرما لیں، عرض کرتا ہوں یہ کچھ اس عنوان سے دیکھیں گے، پھر وہی ہے کہ ایسے ہوتے ہی نہیں شہ کے عزاداروں میں، بیچنے نکلے ہوئے ایمان جو دیناروں میں، ایسے ہوتے ہی نہیں شہ کے عزاداروں میں، بیچنے نکلے ہوئے ایمان جو دیناروں میں، بیچنے نکلے ہوئے ایمان جو دیناروں میں، پرچم حضرت عباس اٹھانے والا ہو نہیں سکتا کبھی قوم کے غداروں میں، پرچم حضرت عباس اٹھانے والا ہو نہیں سکتا کبھی قوم کے غداروں میں، یہ تو سر دیتے ہیں اسلام بچانے کے لیے، یہ تو سر دیتے ہیں اسلام بچانے کے لیے، بزدلی آ نہیں سکتی ہے وفاداروں میں، یہ تو سر دیتے ہیں اسلام بچانے کے لیے۔ حضرات یہ سچ ہے، یہ صدقہ اسی منبر کا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ان کا دیا ہوا جو اس خاکسار کو ملا، ہندوستان کے مختلف مقامات پہ مولا کا صدقہ ہے، باہر بھی اس سے جانے کا موقع ملا اور مدح مولا کرنے کا موقع ملا، لیکن وطن میں جو لطف آتا ہے مجھے اپنوں کے درمیان اشعار پڑھنے میں، مجھے پتہ ہے یہ چند لوگ ہیں لیکن ہم تعداد پہ نہیں جاتے، ہمیں کچھ اشعار جب یہاں پڑھنے میں جو لطف آتا ہے وہ شاید ہزاروں کے مجمع میں نہ آئے، کیونکہ یہاں سب چہرے میرے جانے پہچانے ہیں، اور میں ان کے درمیان اپنی ٹوٹی پھوٹی شاعری اگر پیش کرتا ہوں اور اگر حوصلہ بڑھتا ہے تو یہ میرے لیے بہرحال باعث فخر ہے۔ مطلب پھر پڑھتا ہوں، اس حوالے سے پھر دیکھیں کہ چاہے کسی بھی مسلک و مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر در اہل بیت سے اور خاص طور سے مجلس امام حسین سے اگر جڑا ہوا ہے تو وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ بس یہاں سے دیکھیں کہ ایسے ہوتے ہی نہیں شہ کے عزاداروں میں، وہ کسی بھی قوم کے ہوں، اگر عزاداری کرتے ہیں تو ایسے ہوتے ہی نہیں شہ کے عزاداروں میں، بیچنے نکلے ہوئے ایمان جو دیناروں میں، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے ہو نہیں سکتے کبھی قوم کے غداروں میں، یہ تو سر دیتے ہیں اسلام بچانے کے لیے، بزدلی آ نہیں سکتی ہے وفاداروں میں، بزدلی آ نہیں سکتی ہے وفاداروں میں، یہ تو سب اس کی شجاعت کی قسم کھاتے ہیں، یہ تو سب اس کی شجاعت کی قسم کھاتے ہیں، سو گیا تھا جو علم کے لیے تلواروں میں، سو گیا تھا جو نبی کے لیے تلواروں میں، یہ تو جلدی جلدی مصرع ملاحظہ فرما لیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، مصرع دے رہا ہوں کہ یہ تو زہرا کی دعائیں ہیں انہیں خوف کہاں، یہ تو زہرا کی دعائیں ہیں انہیں خوف کہاں، یہ تو بے خوف اتر جاتے ہیں انگاروں میں، یہ تو زہرا کی دعائیں ہیں انہیں خوف کہاں، یہ تو بے خوف اتر جاتے ہیں انگاروں میں، یہ تو میسم کی طرح کہتے ہیں آؤ دیکھیں، ارے دھار کتنی ہے ابھی ظلم کی تلواروں میں، یہ تو میسم کی طرح کہتے ہیں آؤ دیکھیں، یہ
یہ تو میسم کی طرح کہتے ہیں آؤ دیکھیں، یہ تو میسم کی طرح کہتے ہیں آؤ دیکھیں، دھار کتنی ہے ابھی ظلم کی تلواروں میں، یہ تو زہرا کی دعائیں ہیں انہیں خوف کہاں، یہ تو بے خوف اتر جاتے ہیں انگاروں میں، یہ تو بے خوف اتر جاتے ہیں انگاروں میں، مجلس حضرت شبیر میں آؤ بیٹھو، کیوں بھٹکتے ہو میاں کوچو بازاروں میں، مجلس حضرت شبیر میں آؤ بیٹھو، کیوں بھٹکتے ہو میاں کوچو بازاروں میں۔ تاریخ گواہ ہے، ابھی چند سالوں پہلے آپ نے دیکھا وہ ایسا ملک جہاں ذکر اہل بیت نہیں ہوا برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ مجلس حضرت شبیر میں آؤ بیٹھو، کیوں بھٹکتے ہو میاں کوچو بازاروں میں، جس جگہ مجلس سرور نہیں برپا ہوتی اس کے مٹنے کی خبر چھپتی ہے اخباروں میں، جس جگہ مجلس سرور نہیں برپا ہوتی، جس جگہ مجلس سرور نہیں برپا ہوتی اس کے مٹنے کی خبر چھپتی ہے اخباروں میں، اس کے مٹنے کی خبر چھپتی ہے اخباروں میں۔ ہم انہیں لاکھ بلائے وہ نہیں آئیں گے، ہم انہیں لاکھ بلائے وہ نہیں آئیں گے، جن کے اجداد تھے زہرا کے گنہگاروں میں، جن کے اجداد تھے زہرا کے گنہگاروں میں، جن کے اجداد تھے زہرا کے گنہگاروں میں۔ بزدلوں کو یہ چلن ان کے بزرگوں سے ملا، ارے تعزیہ دیکھ کے چھپ جاتے ہیں دیواروں میں، بزدلوں کو یہ چلن ان کے بزرگوں سے ملا، تعزیہ دیکھ کے چھپ جاتے ہیں۔ اس سلسلے کے آخری دو شعر، کلام بہت بڑا ہے، میں اس سلسلے کے آخری دو شعر مختصر کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک شعر پیش کرتا ہوں، محسوس کیجئے گا کہ خون حیدر تھا جو ہاتھوں پہ لیے تھا کوفہ۔ مولا سجاد کے حوالے سے ایک قیمتی شعر حوالے کر رہا ہوں۔ خون حیدر تھا جو ہاتھوں پہ لیے تھا کوفہ، ورنہ طاقت ہی کہاں ہوتی ہے بیماروں میں۔ خون حیدر تھا، خون حیدر تھا جو ہاتھوں پہ لیے تھا کوفہ، ورنہ قوت ہی کہاں ہوتی ہے بیماروں میں۔ ورنہ قوت ہی کہاں ہوتی ہے بیماروں میں، ورنہ قوت ہی کہاں ہوتی ہے بیماروں میں، ورنہ قوت ہی کہاں ہوتی ہے بیماروں میں۔ ہنس کے مقتل سے چلے آئے ہیں اصغر، لیکن ایک کوہرام سا برپا ہے ستمگاروں میں۔ ہنس کے مقتل سے چلے آئے ہیں اصغر، لیکن ایک کوہرام سا برپا ہے ستمگاروں میں۔ حسن یوسف سے کہو آ کے زیارت کر لے، حسن اکبر ہے جو بکتا نہیں بازاروں میں۔ حسن یوسف سے کہو آ کے زیارت کر لے، حسن یوسف سے کہو آ کے زیارت کر لے، حسن یوسف سے کہو آ کے زیارت کر لے، حسن اکبر ہے جو بکتا نہیں بازاروں میں۔ اشک آنکھوں سے جو نکلے ہیں غم شہم شمیم، بیچنے نکلے تو زہرا تھی خریداروں میں۔ اشک آنکھوں سے جو نکلے ہیں غم شہم شمیم، بیچنے نکلے تو زہرا تھی خریداروں میں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اطلما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، مؤمن الحق بالحق،
अबिल कासिम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमतलूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम ततहीरा। क़ाल अल्लाहु तआला नादे अलियम मज़रल अजायब तजिद हो औन लक़ाफ़ी नवायब कुल्लु हम्मी व गम्मिन शैइन जली बे अज़मते का या अल्लाह बे नबुवते का या मोहम्मद बे विलायते का या लियो या लियो या ली। अम्मा बाद फ़क़त काला हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताब इल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले व करिहल मुशरिकून। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद। और एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाज़रीन गिराम कद्र अज़ीज़ान मोहतरम अज़ादारान सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आज पहली मुहर्रम है और आयतुल्लाह वाहिद खुरासानी साहब इरशाद फरमाते हैं, एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जिसने भी 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा उसके घर में बरकत होगी। लेकिन हदिया कर दे इमाम हुसैन के लिए कुल हुवल्लाहु अहद 100 मरतबा पढ़ के हदिया सैयद शुहदा ज़हरा का लाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आप हदिया कर दें तो आपके घर में पंजतन 5 आ जाएंगे। और जब पंजतन 5 तशरीफ़ लाएंगे तो फरिश्ते भी आएंगे, आपके घर में बरकत हो जाएगी, नहूसत दूर होगी, बरकत आ जाएगी। करबला का आगाज़ हो चुका है, आज पहली मुहर्रम है, 1440 हिजरी का पहला दिन। करबला रखते हैं हम, बागे इरम रखते हैं हम, एक दिल में नेमतें दोनों बहम रखते हैं हम। करबला रखते हैं हम, बागे इरम रखते हैं हम, एक दिल में नेमतें दोनों बहम रखते हैं हम। राय हक में इसलिए ठोकर नहीं खाते कभी, या अली कहते पहले फिर कदम रखते हैं हम। या राय हक में ठोकर नहीं खाते कभी, या अली कहते हैं पहले फिर कदम रखते हैं हम। हाँ दोस्तों, कल हमने जो किया था मजलिस में, जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। कल हमने कहा कि खलील अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान नहीं था। वला तो अमीन का 4 परिंदों को ज़बा करो, गोश्त चोटी पे रख दो, पहाड़ों की 4 चोटी पे, और बुलाओ। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुलाया। अगर नबी बुलाए तो फिर मुर्दा भी हो तो ज़िंदा हो जाता है, और नबी के बुलाने पे ज़िंदा ना आए तो मर जाता है। लेकिन इत्मीनान के लिए, लेकिन नबी अल्लाह के लिए कहा कुरान ने, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजही, इरजही ऐ नफ्स मुतमइन्ना इरजही, लौटा। लौटना यानी वतन की तरफ आना। जैसे मुहर्रम का चांद होता है, हर एक शख्स मोमिन जो होता है वो वतन की तरफ लौटता है। इरजही, लौटा। तो क्या रसूल अल्लाह तुराबी थे कि आसमान वाले थे कि ज़मीन वाले थे? अर्श वाले थे कि फर्श वाले थे? अगर अर्श वाले हैं तो नूरी है, अगर फर्श वाले हैं तो तुराबी है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? लौटा, लौटा, वहाँ लौटा, यानी अर्श वाले हैं। पैगंबर इस्लाम नूरी है, गौर फरमाए, है ना, तवज्जो है। और हमने इरशाद फरमाया था कल कि एक अली को रसूल अल्लाह ने खंदक के मैदान में कहा, बरज़ल ईमान कुल्ले, बरज़ल दीन कुल्ले, बरज़ल इस्लाम कुल्ले। एक अली को मान लो, मोमिन भी हो गए, मुसलमान भी हो गए, दीनदार भी हो गए, जन्नती भी हो गए। एक अली को छोड़ दो, काफिर भी हो गए, मुशरिक भी हो गए, मुनाफिक भी हो गए। लेके जो बुग़्ज़े अली जाता है होके वो जहन्नुम की तरफ जाता है। लेके जो बुग़्ज़े शहंशाह नजब जाता है होके दुनिया से वो महरूम शरफ जाता है।
لے کے جو بغض شہنشاہ نجف جاتا ہے، ہو کہ دنیا سے وہ محروم شرف جاتا ہے، اور اس کی منزل کی تعین میں تذبذب کیسا صاف ظاہر ہے کہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اور اس کی منزل کے تعین میں جو حب علی ہے، محبت کرتا ہے علی سے، وہ جنتی ہے۔ جو دشمن علی ہے جہنمی ہے۔ علی کے دوست سے دوستی کرو، علی کے دشمن سے دشمنی کرو۔ علی کے دوست سے دوستی کرو چاہے وہ گنہگار کیوں نہ ہو، علی کے دشمن سے دشمنی کرو چاہے وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ علی کے دوست سے دوستی کرو چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، علی کے دشمن سے دشمنی کرو چاہے وہ تمہارا باپ کیوں نہ ہو، کیونکہ علی ہے صفات الہی، صفات الہی کا مظہر العجائب وغرائب مولا علی ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی، خانہ کعبہ میں کیوں ہوئی؟ غور فرمائیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان۔ توجہ فرمائیں، وَلِلَّهِ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلِلَّهِ أَخْرَجَكُم، جب آپ خارج ہوئے ماں کے بطن سے، میں کیا عرض کر رہا ہوں ہمارے لیے، وَلِلَّهِ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، عام انسان ماں کے بطن سے باہر آتا ہے، نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، نہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، نہ اس کے پاس طہارت ہوتی ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، نجاست ہوتی ہے اس کے پاس، بے علم ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے۔ لیکن جب علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تو بت جو ہے جو خانہ کعبہ پہ رکھے ہوئے تھے گر کے بتا رہے ہیں کہ مظہر العجائب آیا ہے، علی پاک و پاکیزہ ہے، وہ تطہیرہ کا مظہر آیا ہے، اور گہوارے سے اژدہا کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا کہ کمزور نہیں آیا ہے، طاقتور آیا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور اذان محترم قرآن پڑھ کے بتایا، اللہ قرآن مجید پڑھ کے بتایا، قد افلح المؤمنون، مومنوں کے لیے فلاح لایا ہوں، پورا قرآن پڑھ کے بتایا سنایا مولا علی نے۔ پیغمبر اسلام نے تصدیق کیا، اصل میں مولا ان کو تماچا مار رہے تھے وہ محرک کو کہ آنے والے زمانے میں وہ رسول اللہ کو امی کہیں گے، تو یہ امی نہیں بلکہ امیوں کا پڑھے لکھوں کا باپ ہے، عالموں کا باپ ہے۔ عالم کون؟ جو رسول اللہ کو شہر علم مانے وہ عالم، جاہل کون؟ جو باب علم کو باب علم نہ مانے وہ جاہل۔ توجہ فرمایا ذرا محترم کہ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو عالم آئے، پاکیزہ آئے اور قوت لے کر آئے۔ جب ابو جہل آیا آنکھوں میں سرما لگانے تو تماچا مار کے بتایا، ابو ادھر ہو گیا جہل ادھر ہو گیا۔ غور فرمائے، اور جب مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو لات منات عزا جو رکھے تھے خانہ کعبہ پہ ان میں انقلاب آیا، گر گئے، وہ گر گئے، منات و لات کی دنیا میں انقلاب آیا اور سوال کفر کا دندہ شکن جواب آیا۔ خوش ہو کے برج امامت میں آفتاب آیا، اتر کے عرش سے کعبے میں بوتراب آیا، فرشتے جھوم رہے تھے ولی ولی کہہ کر، نبی نے جب دکھایا یا علی کہہ کر، منات و لات کی دنیا میں انقلاب آیا اور سوال کفر کا دندہ شکن جواب آیا۔ خوش ہو کے برج امامت میں آفتاب آیا، اتر کے عرش سے کعبے میں بوتراب آیا، فرشتے جھوم رہے تھے ولی ولی کہہ کر، نبی نے جب دکھایا یا علی کہہ کر، یا علی یا علی۔ غور فرمائے دوستو، حیدری یا، اور امام زمانہ کے متعلق ہم نے پہلی مجلس اس لیے پڑھی تھی کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، یہ ہم دعا کرتے ہیں امام زمانہ کا ظہور ہو جائے۔ اور امام زمانہ انتقام کیوں لیں گے؟ حسین والبتر الموتور، امام حسین کے خون کا انتقام سید سجاد نے کیوں نہیں لیا؟ امام زمانہ کیوں لیں گے؟ سید سجاد بھی امام ہے، امام زمانہ بھی امام ہے، تو سید سجاد نے انتقام کیوں نہیں لیا اور امام زمانہ انتقام کیوں لیں گے؟
توجہ ہے، میں نے جو آیت پڑھی تھی وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَعَهُ أَجْمَعِينَ، وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ، موسیٰ اپنے ساتھیوں سمیت دریائے نیل پار کر گئے، وَأَغْرَقْنَا فِي الْآخِرِينَ، اور فرعون کے ساتھ جتنے تھے آخر تک، ارے غور نہیں فرمایا، آخر تک غرق ہو گئے۔ سمجھ میں یہ آتا ہے جب آخری یزیدی آ جائے گا، آخری امام آ جائے گا، محمد بن سلمان لعنت ہو اس پر، جو ولی عہد ہے سعودی کا، وہ کہتا ہے میں امام مہدی سے لڑوں گا، اور اس نے جو ہے بڑی بڑی عمارتوں پہ گن مین بٹھا کے رکھے ہیں، گن مشین لے کر کہ امام کا ظہور ہو جائے، وہیں پر گن مشین سے امام کو، لیکن وہ اوزار ہی فیل ہو جائیں گے جو امام کے مقابلے میں آئیں گے۔ وہ لعنتی ہے، شہر قریب اندھیرا دور ہونے کو ہے، ذلیل دشمن دین ضرور ہونے کو ہے، شہر قریب اندھیرا دور ہونے کو ہے، ذلیل دشمن دین کو ضرور ہونے کو ہے، بتا رہی ہے زمانے کی تبدیلیاں کسی ولی کا یقیناً ظہور ہونے کو ہے، شہر قریب اندھیرا دور ہونے کو ہے، ذلیل دشمن دین کو ضرور ہونے کو ہے، بتا رہی ہے زمانے کی یہ تبدیلیاں کسی ولی کا یقیناً ظہور ہونے کو ہے۔ دیکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم جب پیدا ہوئے وَلِلَّهِ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہم میں کوئی علم نہیں تھا، لا تعلمون، کوئی شے کا علم نہیں تھا، اور ہر شے خلق ہوئی ہے مولا علی کے نور سے، ہر شے خلق ہوئی ہے مولا علی کے نور سے، ہے نا۔ لیکن ہم پیدا ہوئے تو ایک دم بے عالم تھے، علم نہیں تھا، لیکن جب علی کو پیدا کیا، الرحمن علم القرآن، پہلے علی کو علم دیا قرآن کا، بعد میں خلق کیا خالق نے، ارے غور نہیں فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، تاکہ وہ علم کو بیان کر سکے، علم کو جاری کر سکے، علم پھیلا سکے، باب علم بن کے آئے۔ اب عالم وہی ہوگا جو باب علم سے ربط رکھتا ہو، جاہل ہوگا جو باب علم سے دور جائے گا۔ تو دوستو میرے عزیزو، آپ توجہ فرمائیں کہ مولا علی وہ ہستی ہے جنہیں مظہر العجائب کہا گیا۔ جبریل امین تشریف لائے رسول اللہ کے پاس اور سوال کیا، رسول اللہ نے اے جبریل امین یہ بتائیے کہ یہ قرآن کی آیت جو لاتے ہو کہاں سے لاتے ہو؟ کہا ایک نور کا قبہ ہے، وہاں جاتے ہیں پردہ پڑا ہوا ہے، اس پہ نور کا قبہ ہے، نور کا قبہ، اس پہ ایک پردہ پڑا ہوا ہے، ہم جاتے ہیں اور اندر سے آیت کی آواز آتی ہے، ہم وہ آیت لے کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ کہا کبھی پردے کو اٹھایا ہے؟ غور فرمائے۔ کہا اب جانا تو پردے کو اٹھا کے دیکھ لینا۔ جبریل امین گئے، پہلے تو اتنی جرت نہیں تھی، لیکن اب رسول اللہ نے کہا ہے، اذن دیا ہے، جبریل امین نے پردہ اٹھایا، نور کو دیکھا، پردہ گرایا، رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ جب وہاں بھی علی ہے یہاں بھی علی ہے تو میری ضرورت کیا ہے؟ ارے غور نہیں فرمایا، جب وہاں بھی علی ہے یہاں بھی علی ہے تو میری ضرورت کیا ہے؟ رسول اللہ کا جواب سنیے گا، مزہ آ جائے گا، لطف آئے گا، لطف آئے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ فرماتے ہیں تیری کیا حیثیت ہے کہ نور الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے؟ وہ تو علی ہے جو اذن اللہ سے سنتا ہے، لسان اللہ سے کہتا ہے تو آیت لے کر آتا ہے۔ یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑھا ہے بلا؟ بلا کام نہ رکو ولی نہ آ جائے، اس لیے تادارین چھپایا ہے تم نے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے۔ مل کے ایک صلوات پڑھیے تو آگے بڑھیں۔ محمد آل محمد۔ تو اذان محترم، مولا کائنات جس طرح عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مولا علی بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ سلمان فارسی ساتھ ساتھ تھے۔ ایک مرتبہ مولا علی جا رہے تھے، مولا علی نے ٹھوکر ماری قبر کو، کہا اٹھ جا، علی کے حکم سے اٹھ جا، بے اذن علی۔ اٹھ گیا، کہتا جا تیرے گھر والوں کو تیری ضرورت ہے، جا تیرے گھر والوں کو تیری ضرورت ہے۔ اب آگے بڑھے، دوسرے قبر کو ٹھوکر ماری، کہا بے اذن اللہ اٹھ جا، بے اذن اللہ کی مرضی سے اٹھ جا۔ اٹھ گیا، کہا جا تیرے گھر والوں کو تیری ضرورت ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ سلمان فارسی فرماتے یا علی
دونوں کو زندہ کیا، ایک کو اللہ کا حکم، ایک کو اپنا اذن اپنے حکم سے، ایک کو اللہ کے حکم سے. کہا سلمان فارسی سے جواب سنیے گا میرے مولا کا. مولا کہتے میں خدا بننے نہیں آیا ہوں، خدا منوانے آیا ہوں. غور نہیں فرمایا. خدا بننے نہیں آیا ہوں، خدا منوانے آیا ہوں. ماہ رمضان کا مہینہ تھا اور ایک صحابی نے کہا یا علی کل ہمارے یہاں افطاری پہ آ جانا. مولا علی نے کہا بے شک آ جائیں گے، کوئی بات نہیں. دوسرے ملے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں افطاری پہ آ جانا. کہا کوئی بات نہیں ہم آ جائیں گے. تیسرے ملے، ایسے 40 گھر. رسول اللہ نے فرمایا میرے گھر پہ بھی آ جانا افطاری کے لیے. مولا علی نے وعدہ تو کر دیا، اب وعدہ نبھانا بھی ہے. 40 جگہوں کا وعدہ. جنگ بدر میں ہر کوئی کہتا تھا مجھے علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا. سلمان فارسی رسول خدا سے سوال کرتے تھے کتنے علی لائے تھے؟ ارے غور فرمائے، کتنے علی لائے تھے؟ سلمان فارسی سوال کرتے تھے رسول خدا سے. اب دوسرے دن صحابہ آئے، مولا علی کو شکریہ کہتے ہیں، شکریہ مولا آپ ہمارے گھر تشریف لائے تھے افطاری کے لیے. دوسرا کہتا ہے آپ کے ادھر نہیں، ہمارے یہاں آئے تھے. اب آپس میں بحث ہونے لگی، مباحثہ ہونے لگا کہ تمہارے یہاں نہیں ہمارے یہاں آئے تھے. رسول خدا مسکرائے، کہتے علی تمہارے یہاں نہیں ہمارے یہاں تھا کل افطاری میں. اب سب لوگ جو ہے دیکھنے لگے، رسول اللہ فرمایا ہمارے یہاں تھے، وہ ان کے یہاں بھی، ان کے یہاں بھی، رسول اللہ کے یہاں بھی. ایک مرتبہ جبریل امین نازل ہوئے اور فرمایا علی کل پردہ غیبت میں خداوند عالم کا مہمان تھا. غور نہیں فرمایا. علی کل خداوند عالم کے مہمان تھا. تو اگر یا علی مدد کہو اور علی مدد کرنے ہر طرف چلے جائے تو تعجب نہ کرنا، کیونکہ علی مظہر العجائب ہے وغرائب ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مرد میدان ہے، زہرا کا شوہر ہے، فاتح خیبر. تعجب نہ کرنا، یا علی مدد کہو. یہاں نے یا علی مدد کہا، وہاں پہ اس نے کہا، وہاں پر بھی علی، یہاں پر بھی علی. غدیر دن میں ہوئی، ہجرت رات میں بھی، دن میں بھی علی، رات میں بھی علی. غور نہیں فرمایا. حیدری غور فرمایا سی محترم کہ وہ حضرت علی علیہ السلام ہے کہ ان کے فضائل اگر پڑھے جائیں تو ختم نہ ہوں گے. دنیا ختم ہو جائے گی، دوات ختم ہو جائیں گے، پیڑ قلم بن کے چلیں گے لیکن ختم ہو جائیں گے، دریاؤں کا پانی ختم ہو جائے گا لیکن مولا کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. مولا کے فضائل ختم نہیں ہوتے. دیکھیے شبلی نعمانی لکھتے ہیں خیبر میں حیدر نے 800 من دروازہ اٹھا لیا. اتنا وزن 800 من وزنی دروازہ مولا نے اٹھایا. تو 4-5 لوگ دیکھتے ہیں، کہتے یہی خدا ہے، چلو آؤ ہم جائیں خدا سے ملنے. جیسے ہی دروازے پہ تشریف لائے مولا علی کو خبر پڑ گئی. مولا علی نے سوکھی جو کی روٹی لی اور جیسے ہی داخل ہوئے ان کے سامنے توڑنا چاہتے ہیں. اب روٹی ٹوٹ رہی نہیں. وہ لوگ جو آئے تھے مولا علی کو خدا کہنے، ان کو دکھا رہے ہیں کیونکہ طاقت کی وجہ سے 800 من دروازہ، وزنی دروازہ مولا نے اٹھا لیا نا، تو طاقت کی وجہ سے آئے تھے خدا کہنے. مولا نے جان لیا کہ طاقت کی وجہ سے خدا کہنے آئے، تو اب طاقت نہیں بتا رہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں دوستو، اور روٹی نہیں ٹوٹ رہی ہے، سوکھی روٹی. جو لوگ آئے تھے خدا کہنے ان سے کہتے ہیں ذرا آپ ایک پیالے میں پانی لے آنا تاکہ میں اس روٹی کو ڈبو کے توڑ دوں. وہ لوگ پانی لائے، پانی رکھا، مولا نے روٹی ڈبوئی اور پھر بعد میں توڑی. اور ان لوگ یہ کہتے ہوئے چلے گئے یہ تو وہ نہیں ہو سکتا جو ہم سمجھ رہے تھے، لیکن یہ وہی ہے، اسی کا مظہر ہے، لیکن وہ رہتا ہے، یہ رہتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ رہتا ہے، یہ رہتا ہے. جیسے ہی یہ لوگ گئے مولا علی سجدے میں گر گئے اور کہتے معبود تو گواہ رہنا، میں نے اپنے آپ کو گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے. غور نہیں فرما رہے. دیکھیے عزیزان محترم، اپنے آپ کو گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے.
اور مولا علی خانہ کعبہ میں جب پیدا ہوئے تو ایک شاعر نے بہت بہترین لکھا، یہ کم نہیں ہے علی کی فضیلت کے واسطے کہ گھر دے دیا خدا نے ولادت کے واسطے، یہ کم نہیں ہے علی کی فضیلت کے واسطے کہ گھر دے دیا خدا نے ولادت کے واسطے، اور قرآن پاک نہج البلاغت کے واسطے جیسے آئینہ رکھا ہو سورج کے واسطے، اور اہل حب کی جہاں خدمت کے واسطے ہم خاکسار ہیں مدحت کے واسطے، اور روشن ہے مسند روح مولا کائنات قرآن آ رہا ہے تلاوت کے واسطے، روشن ہے مسند روح مولا کائنات قرآن آ رہا ہے تلاوت کے واسطے، اور چاندی طہارتوں کی علی بانٹتے رہے سونا بچا لیا ہجرت کے واسطے، چاندی طہارتوں کی علی بانٹتے رہے سونا بچا لیا ہجرت کے واسطے، ذکر علی سنائیے بچوں کو رات دن نسخہ بتا رہا ہوں ذہانت کے واسطے، اور چہرہ علی کا سورہ رحمان کی قسم کام آ گیا قدرت کے تعارف کے واسطے، جو بھی پوچھنا ہو نخیرین پوچھ لو، اب آ گئے علی میری نصرت کے واسطے، میسام سولی سے اعلان کر گئے دل چاہیے علی کی محبت کے واسطے، حیدری ہاتھوں کو بلند کر کے تصویر کائنات کا کاش ہے علی، جو دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی، حیدری ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری حیدری اللہ یہ کم نہیں ہے علی کی فضیلت کے واسطے کہ گھر دے دیا خدا نے ولادت کے واسطے، اور قرآن پاک نہج البلاغت کے واسطے جیسے آئینہ رکھا ہو سورج کے واسطے، اور اہل حب کی جہاں خدمت کے واسطے ہم خاکسار ہیں یہاں مدحت کے واسطے، اور روشن ہے مسند روح مولا کائنات قرآن آ رہا ہے تلاوت کے واسطے، چاندی طہارتوں کی علی بانٹتے رہے سونا بچا لیا ہجرت کے واسطے، اور ذکر علی سنائیے بچوں کو رات دن نسخہ بتا رہا ہوں ذہانت کے واسطے، اور چہرہ علی کا سورہ رحمان کی قسم، چہرہ علی کا سورہ رحمان کی قسم کام آ گیا قدرت کے تعارف کے واسطے، جو پوچھنا ہے نخیرین پوچھ لو، اب آ گئے علی میری نصرت کے واسطے، میسام سولی سے اعلان کر گئے دل چاہیے علی کی محبت کے واسطے، ایک مل کر صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ غور کن بات ہے کہ نہیں دوستو، دل چاہیے علی کی محبت کے واسطے، پتہ چلا جن کے پاس محبت علی نہیں ان کے پاس دل نہیں، بغض علی رکھنے والے سن لے، شجر صف حرف زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے شغوفے بول پڑتے ہیں، شجر صف حرف زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے شغوفے بول پڑتے ہیں، علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں، ہاتھوں کو ملے حیدری یا علی حیدری یا علی، علامہ اقبال فرماتے ہیں من ہوش شدم مگر بے ہوشم، گویا کہ نصیری خاموشم، میں علی کی محبت میں ہوش میں بھی رہ کے بے ہوش رہتا ہوں، ارے غور نہیں فرمایا، من ہوش شدم مگر بے ہوشم، گویا کہ نصیری خاموشم، دست 22 سے آج پڑھ کے نماز اس ادا سے قضا ہوا ہوں میں، ہے فیض اقبال اسی در کا بندہ شاہ لا فتح ہوں میں، غور نہیں فرمایا، ہے فیض اقبال من ہوش شدم مگر بے ہوشم، یعنی میں ہوش میں بھی رہ کے علی کی محبت میں بے ہوش رہتا ہوں، من نصیری خاموشم، میں نصیری ہوں خاموش کیا گیا ہوا، ارے غور نہیں فرمایا، اس کی وجہ ہے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں میں خاموش کر دیا گیا ہوا نصیری ہوں، پڑھے لکھے ہیں اور
سب سے بڑے پڑھے لکھے مانے جاتے ہیں میر انیس کی طرح علامہ اقبال، میں خاموش کر دیا گیا ہوا نصیری ہوں، وجہ کیا ہے؟ ہر جگہ علی مدد کرتے ہیں، علی کا، اللہ کا ہاتھ، علی کا ہاتھ، عین اللہ، علی کی آنکھ، اللہ کی آنکھ، اللہ کا چہرہ، علی کا چہرہ، وجہ اللہ، علی کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، علی کی زبان، اللہ کی زبان، لسان اللہ، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی، علی، حبل اللہ، میں کیا کر رہا ہوں؟ حبل اللہ، اللہ کا ولی، علی، ولی اللہ، اللہ رسول کا وسیع، علی، وسیع اللہ، میں کیا کر رہا ہوں عزیزان محترم؟ ارے فرشتوں کو پڑھانے والا استاد علی، استاد علی، میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہر جگہ علی، دیکھیے یہاں پر خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والا علی، رسول اللہ کی آگوش میں پلنے والا علی، لواب دہن چوس کر علم بکھیرنے والا علی، رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے والا علی، جنگ بدر میں لڑنے والا علی، جنگ احد میں ذوالفقار لینے والا علی، جنگ خندق میں جو ہے، جنگ خندق میں تلوار نکالنے والا، نہتہ علی کی تلوار نکلی، تلوار نکال کے دشمن کو مارنے والا علی، جنگ خیبر میں مرحب کے 2 ٹکڑے کرنے والا علی، میں کیا کر رہا ہوں؟ ارے فتح مکہ پر کافروں میں ہیبت کر پیدا کرنے والا علی، بتوں کو توڑنے والا علی، لات منات عزا ڈرتے تھے کہیں مولا پھر سے نہ آ جائے، علی، میں کیا کر رہا ہوں؟ جبریل آتے ہیں تو علی کے اذن سے آتے ہیں، فرشتہ آتا ہے تو علی کے اذن سے جاتا ہے، آتا بھی علی کے اذن سے ہے، جاتا بھی علی کے اذن سے ہے، ہر جگہ علی اعلیٰ بنے، لیکن غدیر کے میدان میں آئے تو علی اعلیٰ مولا بنے۔ علی 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 حیدری، حیدریم کلندرم مستم، من بندہ علی مرتضی ہستم، حیدریم کلندرم مستم، من بندہ علی مرتضی ہستم، من بغیر علی نریوستم، علی اللہ از اجل گفتم، کلندر حیدریم کلندرم مستم، مست رہتے تھے کلندر، من بندہ مرتضی علی ہستم، میں مرتضی کا بندہ، علی کا بندہ ہوں، علی مرتضی کا بندہ ہوں، حیدریم کلندرم مستم، من بندہ علی مرتضی ہستم، من بغیر علی نریوستم، علی کے سوا میں کسی کو نہیں جانتا پہچانتا، علی اللہ عز وجل گفتم، علی اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، براہ راست بات کرتا ہے، وہ تو موسیٰ تھے جو اللہ سے دور سے بات کرتے تھے، علی حجابات میں بھی بات کرتا ہے، نور کے قبے میں بھی بات کرتا ہے، موسیٰ دور سے بات کرتے تھے، علی کا ظہور نور سے ہوتا ہے، نزدیک سے ہوتا ہے، میں کیا عرض کروں؟ حیدریم کلندرم مستم، من بندہ مرتضی علی ہستم، من بغیر علی نریوستم، میں علی کے سوا کسی کو نہیں جانتا پہچانتا، علی اللہ از اجل گفتم، علی اللہ سے بات کرتا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب علی کی زبان ہی اللہ کی زبان ہے، جب علی کی زبان ہی اللہ کی زبان ہے تو علی اللہ سے کیوں نہ بات کرے اور اللہ علی سے کیوں نہ بات کر لے؟ اور عزیزان محترم دیکھیے کہ سالا سائل بعذاب واقع للکافرین، ایک کافر نے اللہ سے عذاب چاہا جو کافروں کو عذاب ملتا ہے، سالا سائل بعذاب واقع، وہ عذاب جو کافروں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا اگر رسول کا دشمن ہوگا تو علی مارے گا، علی کا دشمن ہوگا تو اللہ مارے گا، ہے نا؟ اللہ کا دشمن علی مارے گا، رسول کا دشمن علی مارے گا، لیکن علی کا دشمن ہوگا تو اللہ مارے گا۔ یہاں پر ایک پتھر چلا اور حارث بن نعمان فہری کو سر پہ لگا اور جانور بھی مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ پتہ چلا علی جو ہے ہلاکت سے بچاتا بھی ہے، لیکن ولایت کا دشمن ہو تو ہلاک بھی کرتا ہے۔ اللہ نے مارا، غور فرمائے، اور جو فرمایا تھا عزیزان محترم،
اب یہ پتھر آیا تو ہلاک ہو گیا، مر گیا. یہ ہے دشمن علی. ہم نے کیا عرض کیا تھا؟ علی کا دوست ہوگا گنہگار کیوں نہ ہو، اس سے دوستی کرنا. نصیری لے جاتے ہیں پہاڑ پر. پہاڑ علی دین کا ستون ہے، علی دین کا پہاڑ ہے. حدیث ہے، حدیث علی دین کا پہاڑ ہے، اور تراب پہ مضبوطی کے لیے ابو تراب آیا ہوا ہے. غور فرمائے. یہ نصیری پہاڑ پہ لے جاتے ہیں. پہاڑ پتھر کا بنتا ہے، آسمان سے عذاب آیا پتھر کا. حارث بن نعمان فہری پہ ہے نا، کیونکہ یہ دشمن علی ہے اور نصیری دوست علی ہے. وہ الگ مسئلہ ہے، اس کو اس وقت آپ سائڈ میں رکھ دیں، ہے نا. دوست علی ہے، علی کا دوست ہے نصیری. آج بھی نصیریوں میں طریقہ ہے رواں. لے جاتے ہیں کوہ پہ جو پیدا ہو بچہ، اور پھینکتے اس کو یہ کہہ کے برملا، بچ جائے جو علی کا ہے، بچ جائے جو علی کا ہے، بچ جائے جو علی کا، مر جائے جو خدا کا. بچے کو موت آئے گی، یہ ڈرتا نہیں کوئی، اور نام کا اثر ہے کہ مرتا نہیں کوئی. آج بھی نصیریوں میں طریقہ ہے روا. لے جاتے ہیں کوہ پہ جو پیدا ہو بچہ، اور پھینکتے اس کو یہ کہہ کے برملا، بچ جائے جو علی کا ہے، بچ جائے جو علی کا ہے. غور نہیں فرما رہے. بچ جائے جو من کن تو مولا والا ہے، مر جائے جو مولا کا دشمن ہے. بچ جائے جو علی کا ہے، مر جائے جو خدا کا. بچے کو موت آئے گی، یہ ڈرتا نہیں کوئی، اور نام کا اثر ہے کہ مرتا نہیں کوئی. مل کے ایک بہترین صلوات آپ پڑھیں محمد والے صلی اللہ بس محمد. خداوند عالم اس عبادت کو بارگاہ فاطمہ زہرا میں قبول فرما لے. ہاں عزیزو، آج پہلی محرم ہے. پہلی محرم مولا حسین کربلا کے قریب ہیں، اور مولا حسین نے 18,000 خط پائے کوفہ سے. اور جب خانہ کعبہ کے پاس آئے تو لوگ کھنجر لیے ہوئے، زہر لیے ہوئے مولا حسین کو شہید کرنے آ گئے تھے. اور بی بی زینب فرماتی ہیں، شبیر تیری غربت کی قسم، میں لاشا تیرا دفنا دیتی، کوثر کے تجھے چھیٹے دیتی، زمزم سے تجھے نہلا دیتی. اچھا ہی کیا بھائی تو نے کعبے سے نکل آیا ورنہ، اچھا ہی کیا بھائی تو نے کعبے سے نکل آئے ورنہ، یہ امت خیمے کے بدلے کعبے کا غلاف جلا دیتے. مولا حسین عمرہ کر کے حج کو چھوڑا، عمرہ کر کے وہاں سے رخصت ہوئے. کربلا سے تھوڑی دوری پہ مولا حسین پہنچے ہیں. ایک مرتبہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ کی آواز سنائی دی. جو 18,000 خط آئے تھے تو مولا حسین کا سفیر مسلم بن عقیل کوفہ گئے تھے، اور 18,000 شیعوں نے بیعت کی تھی. مولا حسین کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ کی تھی. اور مختار ثقفی کے یہاں تھے، بعد میں ہانی بن عروہ کے یہاں مسلم بن عقیل منتقل ہو گئے تھے. اور ہانی نے ایک منصوبہ بھی بنایا تھا کہ جب ابن زیاد آئے تو آپ آ کے اسے قتل کر دینا، لیکن کربلا والے کبھی دھوکے سے نہیں مارتے، ورنہ محرک کہتے تھے حسین نے پہل کی تھی. مسلم بن عقیل نے انکار کیا، اور جب آخری نماز مسلم بن عقیل نے پڑھائی تو ایک بھی پیچھے نماز پڑھنے والا نہیں تھا. سب کوفے کے لوگوں نے دھوکہ دے دیا، غدار نکلے، وفادار نہ تھے. مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں مارے مارے پھر رہے تھے. عزادارو، آج پہلی محرم ہے، آپ کو پرسہ دینا ہے. مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں مارے مارے پھر رہے تھے. ایک خاتون کے گھر پہ پہنچے، اس کا نام توا تھا. باہر نکلی، اس سے تھوڑا پانی طلب کیا. مسلم نے توا سے پانی مانگا، اس نے پیالے میں پانی دیا.
مسلم نے پانی پی لیا، ہم کہیں گے مسلم آپ تو سیراب ہو گئے، ذرا کربلا کے سرزمین پہ آنا، 7 محرم کے بعد اللتش پانی، چچا جان پانی، امو جان پانی کی صدائے بلند ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آج آپ کو پرسہ دینا ہے، ایسے رونا جیسے فاطمہ زہرا چاہتی ہے، ایسے رونا جیسے نوجوان بیٹا مر جائے، ایک بوڑھی ماں گڑ گڑا کے روتی ہے۔ سسک سسک کے نہ رونا، کھل کر رونا، شرما کے نہ رونا۔ ایک مرتبہ توا کہتی ہے پانی پی لیا نا، اب آپ جائیے اپنے گھر پہ، مسلم کا جواب سنیے گا۔ مسلم کہتے ہیں جس کے پاس کوئی آشیانہ نہ ہو وہ کہاں پہ جائے؟ کہتی ہے تو کیا سفیر حسین ہے؟ کہا ہاں میں سفیر حسین، مسلم بھی نکیل ہوں۔ اس نے پناہ دی، مسلم جو ہے اس کے خیمے میں آئے، مصلی پہ بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ فجر کا وقت ہوا تو وہ کہتی ہے باہر نہ جانا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ توا کہتی ہے آپ جو ہے خیمے کے باہر نہ نکلنا ورنہ آپ کو وہ قتل کر دیں گے۔ مسلم کہتے ہیں مجھے اپنے قتل سے زیادہ تیری چادر کا خیال ہے۔ میں کہوں گا اے مسلم تجھے چادر کا اتنا خیال ہے، اس بی بی کا شام غریبہ آ دینا، آ جانا۔ زینب کی چادر لٹی جا رہی ہے، ارے سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں، خیموں میں آگ لگائی دی جا رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ مسلم باہر نکلے اور جنگ کرتے جاتے ہیں، مسلم کو دھوکے سے پکڑا گیا اور دارالامارہ پہ لایا گیا۔ مسلم کو کہتے ہیں کہ ان کو ابن زیاد کو امیر کہہ کے بلاؤ، سلام کرو۔ مسلم کہتے ہیں میرا امیر صرف حسین ہے، میرا حسین ہی امیر ہے۔ مسلم سے جو ہے مسلم نے کہا میں نہیں کہنے والا۔ ہاں عزیزو، ایک شخص تھا، جب سید سجاد آئے تھے ان سے سوال کیا، سید سجاد سے، مسلم جب آئے تھے تو سینہ تنا ہوا تھا، شیر کی طرح آنکھیں کھلی ہوئی تھی، آپ جب آئے تھے دربار میں تو کندھا نیچا تھا، چہرہ نیچا تھا، حالانکہ آپ امام ہیں۔ سید سجاد بیمار کربلا نے کہا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، مسلم آئے تھے تو اکیلے تھے، ارے بیمار آیا تھا، ارے زہرا کی بیٹیاں بے مکنا و چادر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، شرما کے بالکل نہیں رونا، پرسہ دینا ہے بی بی زہرا کو۔ ایک مرتبہ مسلم کو دارالامارہ پہ حبشی کھینچ لے گیا، کہتے ہیں اس کو قتل کر دو۔ وہاں پہ انہوں نے السلام علیکم یا ابا عبداللہ فرمایا۔ مولا حسین نے کربلا کے قریب سے مصلی بچھایا اور بچھانے کے بعد کہتے ہیں علیکم السلام یا سفیرۃ الحسین، اے حسین کے سفیر تم پر بھی میرا سلام ہو۔ زینب کی ہماری بٹھائی گئی، عباس علمدار دوڑے ہوئے آئے اور فرماتے ہیں آقا حسین آپ نے کس کو سلام کیا؟ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، اعجاز امامت کا ہاتھ، ایک ہاتھ عباس کے چہرے پہ پھیرا، ایک ہاتھ زینب کے چہرے پہ پھیرا۔ اب جو دیکھنا شروع کیا، ایک جلاد مسلم کو کھینچتا ہوا دارالامارہ پہ آیا۔ عباس کہتے ہیں ارے میری بہن کا سہاگ ہے، مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں اور اکثر کو تو لے لوں، کم سے کم میں روؤں گا، گریہ کروں گا۔ ایک مرتبہ جلاد نے جو تلوار چلائی، اب مسلم بن عقیل نے نیچے سے گردن نکال کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آخری سلام قبول فرما لیجئے۔ مولا حسین کہتے عباس غور سے دیکھو، دارالامارہ کے نیچے حجاب پہنے ہوئے فاطمہ زہرا، جیسے ہی سر قلم ہوا فاطمہ زہرا نے سر کو لیا، واہ حسینہ، واہ کربلا، واہ مسلمہ۔ اللہ سالم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون اللہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضاء تتمنى ماتم حسین، حسین
حضرات، جب شمر لعین میرے مظلوم کی گردن پہ خنجر پھیرنے لگا تو ایک ماں اپنے بالوں کو کھولے ہوئے کربلا کے دشت میں شمر لعین سے گریہ کر رہی ہیں، اے شمر میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اے شمر میرا بچہ بے خطا ہے۔ سماعت فرمائے حضرات، رن میں کہتی ہے یہ ایک مادر، مت چلا میرے بچے پہ خنجر، رن میں کہتی ہے یہ ایک مادر، مت چلا میرے بچے پہ خنجر، رن میں کہتی رن میں کہتی ہے یہ ایک مادر، مت چلا میرے بچے پہ خنجر، رن میں رن میں کہتی۔ سماعت فرمائے حضرات، فاطمہ زہرا کیا کہہ رہی ہیں؟ رحم کھا شمر پیاسے کے اوپر، مت چلا میرے بچے پہ خنجر، رن میں رن میں کہتی ہے یہ ایک مادر، مت چلا میرے بچے پہ خنجر، رن میں کہتی ہے ایک رن میں سماعت فرمائے حضرات، جناب فاطمہ زہرا کیا گریہ کر رہی ہیں؟ ہائے کر رہا ہے جو اتنی جفائیں، کیا ہے بچے کی میرے خطائیں، کر رہا ہے جو اتنی جفائیں، کیا ہے بچے کی میرے خطائیں، تجھ سے فریاد کرتی ہے مادر، مت چلا رن میں ہائے اس کو جھولا ملک نے جھولایا، چکیاں پیس کر میں نے پالا۔ سماعت فرمائے حضرات، جناب فاطمہ زہرا کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کو جھولا ملک نے جھولایا، چکیاں پیس کر میں نے پالا،
مت چل۔ ہاں میرے بچے کا سوکھا گلا ہے، ضرب پہ ضرب تو مارتا ہے۔ سماعت فرمائے حضرات جناب فاطمہ زہرا شمر لعین سے گریہ کر رہی ہیں، میرے بچے کا سوکھا گلا ہے، ضرب پہ ضرب تو مارتا ہے۔ ایک ماں کیسے دیکھے یہ منظر، مت چل۔ سماعت فرمائے حضرات جناب فاطمہ زہرا شمر لعین سے کیا کہہ رہی ہیں؟ ہائے شمر یہ ہے نبی کا نواسا، ہے جو شہ روز کا بھوکا پیاسا۔ ارے شمر یہ ہے نبی کا نواسا، ہے جو شہ روز کا بھوکا پیاسا۔ چھوڑ دے اس کو تو اے ستمگر، دیکھ اس کی زباں پر ہے کانٹے، پیاس سے ہونٹ سوکھے ہیں اس کے۔ دیکھ اس کی زباں پر ہے کانٹے، پیاس سے ہونٹ سوکھے ہیں اس کے۔ میرے بچے کا دم ہے لبوں پر، مت چل۔ سماعت فرمائے حضرات۔ ہائے چھلنی تیروں سے سارا بدن ہے، اس کے زخموں میں بے حد جلن ہے۔ زخمی تیروں سے سارا بدن ہے، اس کے زخموں میں بے حد جلن ہے۔ ایک کوہ مصیبت ہے شہ پر، ہائے کس طرح سے ظفر لکھے نوحہ، پڑھ کے شاداب کرتا ہے گریہ۔ کس طرح سے ظفر لکھے نوحہ، پڑھ کے شاداب کرتا ہے گریہ۔ رو کے کہتی ہے یہ ایک مادر، مت چلا۔
رحم خاشم پیاسے کے اوپر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا 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 یا لے 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 مولا السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته